عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے، تم اپنی طرف سے، تمہارا ٹاسک یہ ہے 6 باتوں کی مجھے ضمانت دیتا ہوں، میری طرف سے آگے سے جنت کی ضمانت ہے۔ اور 6 باتیں کون سی ہیں؟ اب امیجن کریں صحابہ بیٹھے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، چاہے بہت بڑا مجمع ہے، چاہے ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، چند گنتی کے چند بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ بات بولی ہوگی ایک دم سے وہ اٹھی ہوگی نا پیاس صحابہ کے اندر بھی کہ کون سے 6 عمل ہیں، عمل کون سے ہیں۔ اگر کسی نے اتنی بات سنی ہو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں آج کے لیے ختم کرتے ہیں، ہم کبھی نیکسٹ ٹائم موقع ہوا تو ہو جائے گا، نہیں بھئی پہلے آپ 6 بات تو بتا دیں، ہمیں 6 باتیں پوری ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے اندر وہ جو ایک دم سے جو سوال پیدا ہوا ہے کہ ہاں واقعی کون سی 6 باتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر، جب بات کرو تو سچ بولنا۔ سچائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بات کرو تو سچ بولنا، نہ جھوٹ۔ اس کا مطلب ہے اگر جھوٹ نہیں ہے، سمپل جھوٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب دھوکہ بھی نہیں ہے۔ اگر دھوکہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور فراڈ کی کوئی اور قسم بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب چیٹنگ بھی الاؤڈ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ جب بات کرو تو سچ بولو۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس کسی نے دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کے سارے شیڈز ہیں نا، کرپشن، جھوٹ، اور اس کی روٹ کہاں پہ جاتی ہے؟ جھوٹ کے اوپر۔ تو جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنا، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت کو پورا کرنا، اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ جو 4 باتیں ہیں نا، ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی لیکن یہ جو 4 باتیں ہیں، یہ ایک اور حدیث کو آپ لوگ یاد کریں جو منافق کی نشانیاں گنوائی گئی ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کیا تھے؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امین بنایا جائے گا خیانت کرتا ہے، اور جب کسی مسئلے میں پھنستا ہے یا کسی جھگڑے میں آتا ہے فجارہ۔ ترجمے میں عام طور پر دیا جاتا ہے کہ فاؤل ابیوسو لینگویج، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، لیکن عربی کے الفاظ ہیں فجارہ، حد سے باہر ہو جائے گا۔ اس میں گالی گلوچ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہاتھا پائی بھی ہو سکتی ہے، تمیز اور لحاظ چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو یہ 4 باتیں جو منافق کی نشانی ہے نا، اس کا عکس ہیں بالکل جو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 باتیں جنت کی ضمانت ہے۔ بات کرو سچ بولو، امانت دیے جائے تو خیانت مت کرنا، اس میں وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، اور کبھی تمہارے ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اس کے اپوزٹ ہاتھ اور زبان دونوں چیزیں اس کے اندر پھر شامل ہو جائیں گی۔ اب 2 اضافی باتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں اس کے اندر؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور دوسری اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ 2-4 پہلی جو باتیں ہیں وہ جیسا میں نے بتایا وہ منافقین والی بات ہو گئی۔ وہ یہ 2 باتیں، ان دونوں کا تعلق جو ہے نا، ان دونوں کے اوپر اگر ہم ایک ٹاپک ڈالنا چاہیں نا تو وہ ٹاپک کون سا آئے گا؟ حیا کا ٹاپک آ جائے گا اس کے اندر، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اس کی ایکسپلینیشن انڈرسٹوڈ ہے سب کو، لیکن اسی کے ساتھ جوڑ دیا اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھنا۔ اب یہاں پر نگاہوں سے نیچے رکھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو اویلیبل ہیں، جو کی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن جو شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ، پرائیویٹ پارٹس کے پروٹیکشن کے ساتھ، اپنے آپ کو فورنیکیشن سے، زنا سے، ایڈلٹری سے، ان سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ نگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ آپ کو اس پہلے والے عمل سے بچا کے رکھے گی، کیونکہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو آنکھوں کی ایپیٹائٹ اس چیز کو دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی لسٹ بڑھے گا۔ جب آنکھوں کی ایپیٹائٹ ہوگی ایسی، آج کل کے زمانے میں تو مصیبت یہ ہے کہ آپ آن لائن کام کچھ اور کرنے جاتے ہیں اور آپ کو ٹیمپٹیشنز اور طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اپنے آنکھوں کو اس چیز سے ہٹا کے اور اس چیز کو بالکل ٹوٹلی اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا، بچانا، اور آگے اپنے کام میں، مقصد میں لگے رہنا۔ لیکن اگر اس چیز میں لگ گئے، اس سٹو میں لگ گئے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک سے آپ کی تسکین نہیں ہو سکتی، دوسرا دیکھ کی بھی تسکین نہیں ہوگی۔ یہ ایک ریبٹ ہول ہے جو آپ کو اپنے اندر دھکیل دے گا، آپ اس کے اندر جاتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کو اب وہ اس عمل کی طرف راغب کر دے گا
کہ اب مجھے اس کی تسکین حاصل کرنی ہے اس چیز کی. پورنوگرافی اور جو بھی اس طرح کا میٹیریل اویلیبل ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لیگلی پاکستان میں یہ بین ہے. وہ بھی تو کنٹریز ہیں نا جہاں پہ یہ پراپر پروفیشن ہے، لیگل پروفیشن ہے، وہ بھی تو ممالک ہیں. انٹرنیٹ کی جب نئی ڈومینز آئی تھی، شروع میں تو .com تھا، .net تھا، .org تھا. جب نئی ڈومینز آنی شروع ہوئی تھیں جس کے اندر پروفیشنز بھی آئے، بہت کچھ آیا، اس میں یہ ایکس ریٹڈ بھی ویب سائٹس آنی شروع ہو گئی تھیں. ان کی بھی ڈومینز ہیں، ان کی بھی اویلیبل ہے. آپ لیگلی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کا یہ کام کرتا ہوں. ہاں اس میں بس یہ ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی کو وہ کہتے ہیں، چائلڈ پورنوگرافی ایک ان کے نزدیک کرائم ہوگا، لیکن ادروائز تو یہ پراپر پروفیشن ہے. فوٹوگرافرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے پروفیشن کے ہوتے ہیں. مووی ڈائریکٹرز وغیرہ وہ اس کے پراپر وہ ہوتے ہیں. مووی جب ریلیز ہوتی ہے تو سینسر بورڈ نے سینسر کچھ نہیں کرنا، صرف کیا کرنا ہے، ٹیگ کر دینا ہے کہ یہ ریکمینڈڈ فار دس گروپ ہے، بس دیٹس آل. اس ایج کے بچے پیرنٹس کے یا اپنے ایلڈرز کی کمپنی کے اندر اس کو ویو کریں. تو یہ جو ہے یہ آنکھوں کی تسکین آپ کو یہاں تک آپ کی بات نہیں ہوگی پوری، آپ کو یہ عمل کے اوپر راغب کرے گا. یہ بالکل ویسے ہی ایک زیادہ سادہ مثال کے اوپر آ جائیں کہ اگر آپ بل بورڈز یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں جا کے مینیو کی تصویریں دیکھنا شروع ہو جائیں کہ یہ جی وہ برگر یہ ہے، پیزا یہ مل رہا ہے، اور اس کی ویڈیوز دیکھیں یا وہ کریں، تو آپ کو ایک دم سے آپ کا کھانے کا دل جائے گا. وہی چیز نیکسٹ چیز جو جس چیز کے اوپر ہوگا وہ آپ کو وہ ارج آئے گی کہ بھائی یہ کھاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہاں پر بھی اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، ان دونوں چیزوں کو. آنکھوں کی حفاظت اگر نہیں کی جائے گی تو اگلا عمل جو ہے وہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ کلوز ٹو انیویٹیبل ہو جائے گا. چاہے وہ بالکل اپنے ساتھ اکیلے تنہائی میں ہو، چاہے وہ میسٹربیشن کی شکل اختیار کرے، چاہے وہ کسی عمل کی شکل اختیار کر جائے کسی کے ساتھ، لیکن دس ول بی انوائڈیبل اگر آنکھوں کی حفاظت نہ کی. ان 6 چیزوں کے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ضمانت مجھے دیتے ہو تو میری طرف سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے. یہ جو ہم نے ابھی حدیث ڈسکس کی ہے مسند احمد کی، جس میں 6 باتیں گنوائی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث سمرائز ورژن ہم کہہ سکتے ہیں اس کا موجود ہے. وہ کیا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ جو کچھ تمہارے اس چہرے یا جبڑے کے اندر ہے، یعنی کہ زبان، اور جو دو تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ شرم کا، تو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میری طرف سے جنت کی ضمانت لے لو. بات وہی ہے، وہاں پہ اس کی زیادہ ایکسپلینیشن تھی، یہاں پہ اس کو بالکل سمرائز کر دیا. اور جو صحیح بخاری میں سمرائز کر دیا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نظر آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان کی حفاظت میں پھر غیبت بھی آ جاتا ہے، پھر کسی کے اوپر الزام لگانا بھی آ سکتا ہے، سمپل گالی بھی آ سکتی ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی چغل خوری بھی ہو سکتی ہے، اس کا سکوپ جو ہے وہ زیادہ وائڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزاد دی ہیں ان میں سے 2 اعضاء کی ضمانت اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے. اب وہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہوا صادق المصدوق. وہ بینک والا صاحب نہیں کہ بینک ڈوب گیا، انشورنس کمپنی والا صاحب نہیں ہے کہ اس نے بینک کرپسی کے لیے فائل کر دیا، ملک والا صاحب نہیں ہے کہ دوسرے ملک نے حملہ کیا تو ملک کے نام و نشان، جس طرح کہ یوکرین کو اس وقت جو اپنے آپ کو پروجیکٹ اس طرح کر رہے کہ ایز اف رشیا ہمیں انیکس کر لے گا، ختم کر کے لے جائے گا، تو کچھ نہیں بچنا ہمارا. پھر یہ وہ اللہ صاحب نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی ہے، حسن درجے کی حدیث. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک اطراف میں ایک گھر کی یا ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے ایک خاص، جسے کہتے ہیں نا فلانا سیکٹر ہے، یہ اس کا، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا ایک سیکٹر ہے، اس کا ایک بہت زبردست ولا ہے. خاص طور پہ اگر جو لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ یا اس کے چکر کے اندر ہیں تو یہ پتا ہوگا، خاص طور پہ عرب ورلڈ کے اندر نا ولا کے پیچھے تو خپتی ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ولاز کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے. تو یہ بالکل اس طرح سمجھیں کہ وہ جو فلانا سیکٹر ہے نا، اس کا یہ ولا جو ہے یہ اس بندے کے لیے ہے، اس طرح سمجھے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنت کے ایک اطراف میں اس بندے کے لیے ایک گھر کی یا ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے.
لڑنا چھوڑ دے. ایک جھگڑا تھا کسی بات کے اوپر, کنفلکٹ تھا, ایشو تھا, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ طول پکڑ ہے یا اس کی وجہ سے نئے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, وہ جھگڑا ترک کر دیتا ہے اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو. ایک تو یہ ہے مجھے پتا میں فراڈ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ, ایک ناجائز قسم کا میں دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں اس کے ساتھ. لیکن ایک یہ ہے کہ کسی دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا تھا آپس میں, فرض کرتے ہیں کہ کسی کا خاندانی وراثت کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا. اب یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, ڈیلیز کرتے ہیں, جان کے ڈیلیز کرتے ہیں. کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر ہم فلانا فوت ہو گیا ہے, پیرنٹس فوت ہوئے ہیں, کوئی ہوا ہے, اگر ہم اس کی وراثت تقسیم کر دیں, یہ دیکھو جی اس کو کتنی جلدی پڑی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ نے کہا کہ جلدی کرو اس معاملے میں, اور سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے, آلموسٹ سارے احکامات قرآن میں ہیں, لیکن ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اور کمپلیکیٹڈ کیسز بن گئے ہیں. اس طرح کا کیس امیجن کر لیں, یا فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایک امپلائی تھا, وہ کمپنی سے اس نے ریزائن کیا یا کمپنی سے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد وہ جو کچھ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اسے پتہ ہے کہ وہ حق پہ ہے اور کمپنی والے زیادتی کر رہے ہیں. اب وہ اس میں کیا کر سکتا ہے, وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کمپنی کے باقی امپلائیز کو پلوٹ کرے اس کے بارے میں, کہ وہ اس کے اوپر دعویٰ بھی ڈال سکتا ہے. ان شارٹ یہ کہ گھوم پھر کے نا وہ جو بھی چیز ہوگی نا اس سے نئے پرابلمز جنم لے رہے ہوتے ہیں, نئی دشمنیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ خاندانی وراثت کے معاملات ہوں یا کوئی اور ایسی یا بڑی چھوٹی چیزیں کوئی بھی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت میں گھر یا جنت کے ایک اطراف میں ایک گھر اور محل کی ضمانت ہے اس کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر کیوں نہ ہو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.